الرحمن الرحیم۔ جو بات آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو موضوع کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی، روٹی وغیرہ۔ اور محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے وانی، ووٹی وغیرہ۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، وہ لفظ جس سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اور لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو، جیسے کتاب، قلم، دوات وغیرہ۔ مفرد ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ جس طریقے سے دراست الصرف میں بتایا تھا کہ صرف کو تصریف بھی کہتے ہیں، یعنی صرف کا دوسرا نام تصریف ہے، اسی طریقے سے مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ اور مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے اللہ غفور، رجل مومن۔ زمانے تین ہیں، یعنی زمانے کی تین قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ماضی کسے کہتے ہیں، تو مصنف علیہ الرحمہ نے خود آگے ارشاد فرمایا کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے آنے والا کل نہیں، جیسے گزرا ہوا کل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں جیسے گزرا ہوا کل، اور حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں جیسے الوقت، الیوم۔ اور مستقبل آنے والے کو زمانے کو کہتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یعنی وہ بذات خود کسی معنی پر دلالت کرے۔ اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ بذات خود کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کلمے سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ معلوم نہ ہو، جیسے کتاب۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس کلمے سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ بھی معلوم ہو، جیسے ذہب یذہب، وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ تو فعل اور اسم میں فرق یہ ہے کہ نہ اسم اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فعل بھی اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسم بھی بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور فعل بھی بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، مگر اسم اور فعل میں فرق کیا ہے؟ اسم اور فعل میں فرق یہ ہے کہ اسم بذات خود اپنے معنی پر تو دلالت کرتا ہے، مگر اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جیسے کتاب دلالت تو کر رہا ہے معنی پر، مگر اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ مگر فعل میں ایسا نہیں ہوتا، فعل جہاں بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے ذہب وہ گیا، اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے، اور یذہب اس میں حال اور استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے ہوئے اس کا معنی معلوم نہ ہو، جیسے من، علی، الی۔ یعنی حرف جو ہوتا ہے وہ اپنا معنی بتانے میں کیا ہوتا ہے؟ غیر کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حرف بالکل بھی اپنا معنی نہیں بتاتا، حرف کا کچھ معنی ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل معنی بتانے میں اپنے غیر کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ من کیا ہے؟ من حرف ہے، اور من کا معنی ہوتا ہے سے۔ علی کیا ہے؟ علی حرف ہے، اور علی کا معنی ہوتا ہے پر۔ الی کیا ہے؟ الی حرف ہے، اور الی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تک۔ تو حرف جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، مگر معنی بتانے میں نہیں، مطلقاً معنی بتانے میں نہیں، بلکہ مکمل معنی بتانے میں وہ اپنے غیر کا محتاج ہوتا ہے۔